کہنے کی بات تو یہی ہے نا. صحیح مسلم کا ہم مقدمہ پڑھیں, آج کل ہم مقدمہ صحیح مسلم کا پڑھ رہے ہیں, تو اس میں ایک بات جو ہے وہ ائمہ نے کہی ہے, خاص طور پہ تابعین میں سے ابن سیرین نے. انہوں نے کہا جی بیننا و بین القوم القوائم, قوم کے درمیان اس وقت اہل بدعت ہوتے تھے نا, ان کو قوم کہتے تھے. جی جو اہل بدعت تھے اس وقت روافض تھے, قدریہ تھے, خوارج تھے, یہ بدعتی فرقے آ گئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہما سے جنگ کی, تو یہ تھے. تو انہوں نے کیا کہا, بیننا و بین القوم القوائم, ہمارے اور قوم کے درمیان جو فرق ہے نا وہ قوائم یعنی اسناد ہیں. قوائم اصل میں کہتے ہیں جانور کی 4 ٹانگوں کو, یعنی جانور کی ٹانگیں نہ ہو نا تو وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس تو سندیں ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے نا, جو بات بھی ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سند ہے, حدثنا اخبرنا, ٹھیک ہے, کچھ ہے. تم جو معنی اور مفہوم بیان کر رہے ہو اس کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی غامدی صاحب کہیں گے اسلائی صاحب نے کہا, اسلائی صاحب کہیں گے فرائی صاحب نے کہا, بس یہاں پہ سند جا کے ختم ہو جائے گی نا, اس سے اوپر تو سند جائے گی. ہماری سند تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے گی. اللہ اکبر. تو آپ لوگوں کی سند تو جو ہے نا وہ تو, اب بات یہ ہے کہ ایک طرف بات پہنچ رہی ہے آپ علیہ السلام کے قدموں تک, اور ایک طرف بات پہنچ رہی ہے اسلائی صاحب یا فرائی صاحب کے قدموں تک, تو کس بات کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے؟ تو یہ بات, یہ لوگوں کو نقطہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. سارا اصل میں قرآن کچھ بھی نہیں ہے, قرآن فہمی ہے بس. یہ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن ہے اور تمہارے پاس روایتیں ہیں, بھائی تمہارے پاس قرآن کے الفاظ ہیں, وہی قرآن کے الفاظ ہمارے پاس بھی ہیں. جب آپ بیان کرتے ہو نا تو وہ آپ کا فہم ہے, وہ قرآن نہیں ہے. وہ جو آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہو نا تو وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل. آپ کا کلام ہے. جب آپ اس کی تفسیر کر رہے ہو وہ بھی آپ کا کلام ہے, وہ غامدی صاحب کا کلام ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا آپ چھوڑ دیں کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کے اوپر ہم روایتوں کو حکم نہیں بنا سکتے. بھئی بات یہ کہ روایتیں حکم بنتی ہیں آپ کے فہم کے اوپر, یہ چیز آپ کو قبول نہیں ہوتی. اور خواہ یہ دعویٰ تو شیخ قادیانی بھی کرتے ہیں, یہ دعویٰ تو قادیانی بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس حکم اور عدل ہے, اور حکم اور عدل ہی ہمیں جو ہے بتائیں گے. تو اسی سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم غامدی صاحب کے دعویٰ جات اگر ان کو مان لیں تو پھر ہمیں نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی صاحب کے دعویٰ جات بھی ماننے پڑیں گے, اسی قسم کے, اسی قبیل کے, بالکل اسی قبیل کے. یعنی مماثلت جو ہے غامدی صاحب کی سوچ میں اور مرزا غلام قادیانی کی سوچ میں حیران کن ہے. میں جس طرح کی کچھ مثالیں دے چکا ہوں پہلے بھی. تو اگر ہم غامدی صاحب کی بات کو مانیں, بلکہ میں ایک اور سوال بھی اٹھانا چاہوں گا شیخ, کہ غامدی صاحب سے اکثر یہ سوال ہوا ہے کہ آپ حدیث کے منکر ہیں. آپ کو لوگ یہ تانا دیتے ہیں یا آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ حدیث کے منکر ہیں. کیا آپ حدیث کے منکر ہیں؟ غامدی صاحب ہمیشہ اس سوال کو جو ہے بڑے عجیب طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ میں حدیث کا منکر نہیں ہوں, میری کتاب میں حدیثیں ہیں, 1200 حدیثیں میری میزان میں, تو میں حدیث کا منکر ہوتا تو یہ ساری حدیثیں کیوں درج کرتا. اور پھر وہ یہ ایک بات کرتے ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی, کیونکہ یہ علمی نکتہ. وہ کہتے ہیں احاد حدیثوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے, وہ ظنی ہے, اور ان سے دین اخذ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر غامدی صاحب اپنا جو فریب ہے وہ کر جاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں شیخ؟ دیکھیں اس میں نا اصل میں حدیث کی جو تقسیم کی گئی ہے نا, کہا گیا کہ ایک متواتر ہے, ایک احاد ہے. ٹھیک ہے, اب کہتے یہ ہیں یہ لوگ کہ ہم احاد کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں, متواتر کے بارے میں یہ نہیں کہتے. اور غامدی صاحب کے استاد اصلاحی صاحب یہ لکھتے ہیں مبادئ تدبر حدیث میں کہ متواتر حدیث ایک ہے, صرف ایک ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ گئے بات. من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. بس یہ صرف ایک متواتر حدیث ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں احاد از اکول ٹو حدیث, ایک حدیث نکال کے بالکل. باقی سارا ذخیرہ حدیث وہ ہے ہی اخبار احاد. تو یہ صرف ایک بات کرنے میں ایک ٹرک ہے, یعنی بالکل ٹرک ہے. اور اس کی وضاحت آج ان کے فالوورز کے لیے کر دینی چاہیے کہ بخاری, صحیح البخاری, صحیح مسلم, سنن ابو داؤد, سنن الترمذی, ابن ماجہ, نسائی, یہ سب احاد ہیں. ان میں جو متواتر لفظی احادیث ہیں, مثال کے طور پہ جو ابھی شیخ نے بیان کی, فلیتبوأ مقعدہ من النار, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث متواتر ان نسخوں میں بھی آئی ہے, ان حدیثوں کے مجموعے میں بھی آئی ہے. لیکن جو تمام حدیثیں ہیں جو اس قبیل سے نہیں ہیں, یعنی یہ ایک ہی حدیث ہے, اس کا مطلب ہے جو متواتر ہے. تو وہ یعنی ان کے امام تمام نے کہہ دیا نا, ان کے امام صاحب نے یہ بات کہہ دی نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام صحاح ستہ کے منکر ہیں, یعنی اس کو نہیں مانتے, اس کو دین میں بالکل ایسی ہے. اس میں ایک جملہ کہوں گا کیونکہ یہ پھر وہی بات کہیں گے نا کہ جی یہ ہمارے اوپر ایک بہتان ہے. میں ذرا اس جملے کو ذرا ریفریز کر دیتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث کو مانتے کیا بات یہ, ہاں مانتے کیا, تو یہ اس کو ایک ہسٹوریکل ریکارڈ یعنی تاریخ مانتے ہیں. وہ یہ کہیں گے ہم مانتے ہیں,
مسئلہ جو یہ ہے ہمارا کہ بھائی دعویٰ جو مانتے ہمارا کیا؟ دعویٰ نہیں ہے، جو ہمارا دعویٰ نہیں، اہل سنت کا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ یہ صرف تاریخی مواد ہے، ہاں ایسے ہی ایسے ہی. ہمارا تو یہ اصل دعویٰ تو بات نہیں یہ ہے. ہے کہ ہاں اصل بات یہ ہے کہ حدیث کو ماخذ دین مانتے ہو کہ نہیں مانتے، سورس آف جی شریعہ مانتے ہو کہ نہیں، جی یہ اصل سوال جی ہے. اس پہ جی وہ یہی وہ منکر حدیث ہے. اس اعتبار سے وہ منکر حدیث ہیں کہ حدیث کو دین کا مستقل بذات ماخذ نہیں مانتے. اس اعتبار سے تو وہ خود بھی یہی کہیں گے. یعنی آپ ان سے یہ پن پوائنٹ کوسچن کریں نا، حدیث دین کا مستقل بذات ماخذ ہے، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہے. تو مطلب یہ تو ہے کہ ہمارا حدیث سے مسئلہ دین کی ہی ہے. ثابت ہاں ہاں ہمارا مسئلہ یہی ہے. اصل میں تو جی ہمارا مطلب سوال ہی یہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ حدیث کو ماننا، اب حدیث کو تو بات یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی کی حدیث ہوتی ہے اس کو آپ مان لیتے ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کے فہم کے مطابق ہوتی ہے، شیخ، اور جو نہیں ہوتی. میں ایک یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک نقطہ جو ہے وہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ مستشرقین جو ہیں، اگناس گولڈ ظاہر یا جوزف شاخت یا آپ دوسرے مستشرقین جو یورپین، جو غیر مسلم اسکالرز ہیں جنہوں نے حدیث کے اوپر کام کیا ہے، وہ بھی حدیث کو ماخذ تاریخ مانتے ہیں، وہ حدیث کو تاریخی مواد مانتے ہیں جس طرح یہ مانتے ہیں. وہ غیر مسلم ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں. اور میں یہاں تک آپ کو بتاؤں گا شیخ کہ کچھ ایسے مستشرقین ہیں غیر مسلم جو حدیث کو زیادہ قابل اعتبار مانتے ہیں بنسبت گاندھی صاحب کے. ان میں موٹسکی صاحب ہیں، ہیرلڈ موٹسکی کے نام سے ایک ریسنٹ حدیث اسکالر ہیں جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ کو پہلی صدی ہجری تک ٹریس کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ مصنف کی کچھ روایات ہیں جو ہمیں پہلی صدی ہجری تک ہم ان کو پہنچا سکتے ہیں، یعنی یقین کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. یہ ایک مستشرق ہے جو غیر مسلم ہے، وہ یہ چیز مان رہا ہے اور اس کا دعویٰ بھی کر رہا ہے. غامدی صاحب اس کے برعکس کہہ رہے ہیں جناب یہ احاد کا جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ مصنف ہے یا جامعہ ہے یا سنن ہے، یہ نہیں پہنچتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یقینی طور پہ نہیں پہنچتی. یہی کہہ رہے ہیں نا، یہ صرف تاریخ کا ایک جو ہے وہ مجموعہ ہے، تاریخی مواد ہے. یہ تو مستشرقین مانتے ہیں. لیکن آپ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، یہی ہم نے ان کے فالوورز کو سمجھانا ہے کہ یہاں پر ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ تاریخی مواد ہے یا نہیں. اس کو تو کافر بھی مانتے ہیں تاریخی مواد. وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، اس کی ڈگریز ہیں، وہ ان کے ہاں ان کے طبقات ہیں کہ یعنی تواتر یا یقین کی کس حد تک حدیث لٹریچر پہنچتا ہے. لیکن وہ اس کو تاریخی مواد مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تاریخی مواد ہے. جی ایک سادہ سی مثال سے ہم اس کو مزید واضح کر سکتے ہیں نا کہ اصل چیز ماننا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کیا مانتے ہیں. اب جیسے قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بھائی خاتم النبی نہیں مانتے نا، ٹھیک ہے. یا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جیزس کو مانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ماننا نہیں، بھائی مانتے کیا ہو؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا رسول ہی اللہ کا بیٹا مانتے ہو. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حدیث کو مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مانتے کیا ہو حدیث کو. یہ اہم چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کی پریزنٹیشن کے دوران انشاءاللہ کچھ نکات اپنے پاس بھی لکھے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیں آپ سے. تو اگر آپ کی پریزنٹیشن کا کوئی حصہ باقی ہو تو آپ اس کو پہلے انشاءاللہ نہیں، مکمل. میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے. ویسے تو ہم اس کو کرنا چاہیں تو بہت ہی لمبی ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی ہم نے ایک پہلے چونکہ آپ کی موجودگی میں ہم نے اس میں بات کی کہ قرآن کو اس طور سے میزان قرار دینا کہ اس کی بنیاد پہ احادیث کو ظنی قرار دے کہ ان کے انکار کا رستہ کھولنا، یعنی قرآن کو اس معنی میں میزان. ہمارے پاس جو ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی ہے. جی اگر کسی کے پاس کوئی اور ہے تو وہ ملا دے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے پڑھ کے حیرت ہوئی ڈاکٹر صاحب اس بات کو کہ مرزا صاحب نے اپنی ان کی کتاب ہے یہ کشتی نوح، جو کہ ان کے مجموعہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 کے صفحہ نمبر 61 پہ صرف میں پڑھتا ہوں چند لائنیں بس. کہتے ہیں دوسرا ذریعہ جو مسلمانوں کو دیا گیا سنت ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی کاروائیاں جو آپ نے قرآن شریف کے احکام کی تشریح کے لیے کر کے دکھائیں. مثلا قرآن شریف میں بظاہر نماز پنجگانہ کی رکعات کی تعداد معلوم نہیں ہوتی، صبح کس قدر اور کس وقت پہ کتنی رکھتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ لیکن سنت نے سب کچھ کھول دیا، مگر یہ دھوکہ نہ لگے کہ سنت اور حدیث ایک چیز ہے، کیونکہ حدیث تو 150 برس کے بعد جمع کی گئی، مگر سنت کا قرآن شریف کے ساتھ ہی وجود تھا. ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے غامدی صاحب بول رہے ہیں. جی بالکل. اور آپ یقین جانیے کہ یہ بھی ایک چیپٹر ہے غامدی صاحب اور مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان مماثلت. اس پہ بھی ایک کتاب لکھی جانی چاہیے اور ضخیم کتاب بن جائے گی. مجھے یقین ہے کہ اتنی بڑی. جی
اچھا عدنان بھائی، جو سب سے میں مطلب جس نقطے کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تصحیح کر دیں تو میں غلط سمجھ رہا ہوں تو، یعنی یہ بات نہیں کہ کچھ فروعات کے اندر، یعنی جو بنیادی دین کے اصول ماخذ اور اصول ہیں دو، جی کہ جی جی قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور دوسرے نمبر پہ ماخذ کون سا آئے گا یا دوسرا ماخذ کون سا ہے، ان دونوں باتوں میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور جاوید احمد غامدی صاحب بالکل ایک پیج پہ کھڑے، اور مرزا صاحب ہم سے پہلے آئے ہیں. اب یہ بھی کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ کون کس کو فالو کر رہا ہے بظاہر کم از کم، یا پھر یہ کوئی وہ روحانی مماثلت ہے، واللہ عالم. جی یعنی ڈاکٹر یہ صاحب، تو اب یہ تو جی اللہ جی بہتر جانتے ہیں. اب گاندھی اب صاحب کوئی تو ریسرچر اس پہ کسی ریسرچر کو اسائن کرے نا، کوئی ایم فل پی ایچ ڈی کا بچہ جو ہے جو تھیسس کر رہا ہو تو وہ چیزیں نکالے، کیونکہ ظاہری ہاں جی بات ہے سب کانٹیننٹ میں لوگوں نے ایک دوسرے کو پڑھا اور ایک دوسرے سے استفادہ تو کی ہے. جی جی ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں کسی واسطے سے غامدی صاحب تک فکر پہنچی ہو، ہاں. یعنی غامدی صاحب نے براہ راست ان سے نہ لیا ہو لیکن کسی نے ان سے لیا اور غامدی صاحب نے ان کو پڑھ کے ان سے لے لیا ہو. یہ بھی ایک اچھا ڈاکٹر امکان صاحب، ہو ایک سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک غامدی صاحب کے حوالے سے ایک نقاد ایک تنقید کرتے ہیں، تو اگر اس پہ آپ تھوڑا بتائیں اس میں علمی اعتبار سے اس میں کتنا وزن ہے، کہ غامدی صاحب ایکنالج کیے بغیر لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں. جیسے تمنا امادی کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ قرات وغیرہ کے معاملات پہ وہ ان کی فکر کو کوٹ کرتے ہیں ان کا نام لیے بغیر. یہ بات میں کچھ وزن ڈاکٹر صاحب ہے؟ ہاں، کافی ساری چیزیں کچھ لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے اور نکالی ہیں ایسی چیزیں. بعض لوگوں نے تو اس کو سرقہ یعنی پلیجرزم بھی قرار دیا ہے، خاص طور پہ ان کی شاعری کے حوالے سے، جو ان کی انگریزی کی شاعری ہے یا اسی طرح سے اور کچھ اردو کی شاعری پہ بھی چیزیں آئی ہیں، کافی کچھ آئی ہیں ایک حلقے کی طرف سے. تو بہرحال کچھ چیزیں ایسی مل جاتی ہیں. تو ڈاکٹر انہوں نے صاحب نسبت جی 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 زیادہ مطلب انہوں نے نسبت جو ہے نا وہ صرف اصلاحی صاحب کی طرف ہی کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ اصلاحی صاحب سے ملتی ہیں، بلکہ غامدی صاحب سے جو ہے وہ ایک مرتبہ سوال بھی ہوا. وہ پروفیسر جو ہے وہ اکرم ورک صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا. انہوں نے یہی کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں سارا کچھ آپ نے امین احسن اصلاحی صاحب سے لیا. اب امین احسن اصلاحی صاحب کو تو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا یا برا نہیں کہا جاتا روایتی حلقوں میں، لیکن آپ کے بارے میں تو رائے جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ان سے آیا ہے تو ان کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے ہونی چاہیے تھی. تو اس پہ غامدی صاحب نے یہ بات کہی کہ جی اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دیے تھے اصول استاد امام نے، تو اصول کم لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، یعنی ان میں ایبسٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو گہرا آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے. میں نے اصل میں کر دی ان کی اپلیکیشن، تو اس لیے میں زیادہ برا بن گیا. یعنی اپلیکیشن جب کی گئی فروعات کی صورت میں لوگوں کے سامنے چیزیں آئیں تو لوگوں کو اب سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ اس کے تو یہ نتائج نکلنے، تو وہ اس لیے لوگ تو اچھا کہنے کا ڈاکٹر مقصد ہے کہ جی انہوں نے اپنے کہا ہے یہ کہ میں نے استاد امام سے لیا، لیکن سارا انہوں نے وہاں سے نہیں لیا، بہت ساری چیزیں انہوں نے ادھر ادھر سے بھی لی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ جو فراہی مکتبہ فکر ہے اور اس کے بعد پھر اصلاحی صاحب آتے ہیں، یعنی اس یعنی فراہی صاحب اور اصلاحی صاحب کا اور ان دونوں کے بالمقابل غامدی صاحب کا کیا اصولوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ دیکھیے غامدی صاحب کا بہرحال اصولی اختلاف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے نا جو پیش کیا ہے وہ ان کے استاذوں کے ہاں نہیں ملتی. یعنی فرائی صاحب کے ہاں تو یہ بالکل آپ کہہ لیں کہ جی چند نقطے تھے، آپ یوں کہہ لیں نقطہ رسی تھی قرآن فہمی کے حوالے سے. ان کی مفردات قرآن اگر پڑھ لینا، عربی میں ہے، اچھی کتاب ہے، اس میں اچھے نقطے بھی ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ آپ کہہ لیں کہ جی بالکل ہی جو ہے وہ جیسے بندہ آپ کہہ لیں بہت ہی ایک سطحی بات کر جاتا ہے اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرنے میں جو ہے وہ پیجز پہ پیجز لگا جانا. پھر اصلاحی صاحب نے آ کے اس کو کچھ ریفائن کیا اس چیز کو تدبر قرآن میں آ کے، لیکن وہ بھی قرآن فہمی کی حد تک رہا. لیکن غامدی صاحب نے تو اس کو کافی آگے پہنچا دیا، یعنی باقاعدہ ایک نظام فکر کے طور پہ، ایک سسٹم تھاٹ کے طور پہ اس میں ایک چیزیں مذہب ایڈ اپ کی. ہاں ایک مذہب بنا دیا. ایک مذہب بنا دیا. اب تو بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہ جو سوشل میڈیا کے ان کے جتنے فالوورز ہیں نا، تو یہ فکر غامدی نہیں رہ گئی. ہم تو احتیاطاً اس کو فکر غامدی کہتے ہیں، اصل میں یہ فرقہ غامدی بن گیا. جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، جس قطعیت کے ساتھ، یعنی لب و لہجے کی حتمیت اور الفاظ کی قطعیت کہ جیسے بس ہم ہی ٹھیک ہے. تو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی انٹلیکچوئل ایکسٹریمزم ہے جو یہ پیدا کر رہے ہیں، فکری انتہا پسندی ہے جو یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں اپنے اس لب و لہجے سے. اگر صرف اتنا بھی کر لیتے نا کہ جہاں اتنی آراء ہیں تو اس میں چلیں ایک رائے ہم نے بھی پیش کر دی، تو کوئی بندہ کہہ دیتا یار چلو ٹھیک ہے، آپ کسی کی رائے پیش کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ اس بات پہ ایک جتھا تیار کرنا شروع کر دیں کہ جی اصل میں تو 1400 سال سے کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا دین، اور اصل میں تو ہمیں سمجھ میں آیا، تو پھر وہ چیز پرابلمٹک ہو جاتی ہے. وہ شدت آپ خود لاتے اب ہیں. یہاں پر ہم ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں پر ہم کوئی اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ غامدی صاحب کی فکر کے اوپر تنقید کرتے رہیں اور انہیں موقع نہ دیا ہو اس کی اپنی سوچ کا دفاع کرنے کا. ہم نے حسن الیاس صاحب کو براہ راست
ان سے رابطہ کیا, انہیں مدعو کیا, انہیں دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں ہماری اسٹریم پر اور ہمارے ساتھ یہ مکالمہ کریں ایک اچھے ماحول میں, دوستانہ ماحول میں, برادرانہ ماحول میں, اور ہم احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو انہوں نے ایک جواب تو دیا, مجھ سے کچھ ڈیٹیلز مانگی, اس کے بعد انہوں نے کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا. ممکن ہے وہ مصروف ہو گئے ہوں, ان کی کچھ مصروفیات ہوں. یقیناً انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمیں آنے والی سٹریمز میں جوائن کریں گے. اگر وہ ایک ملحد کے ساتھ جو ایک اسلام دشمن, رسول اللہ کا دشمن, یعنی وہ ایک آسٹریلیا کا مرتد ہے جو کھلے ہم اپنے آپ کو مرتد کہتا ہے, اس کے ساتھ اگر سٹریم کر سکتے ہیں اور اتنے اچھے ماحول میں اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے دعوے دار ہیں, اور ہمیں آپ بے شک گمراہ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں, آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ اسٹریم میں حصہ لیں اور اپنی سوچ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں, اور ہم اپنی طرف سے یہ اس سوچ کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں ان کا اظہار کریں گے. باقی عوام الناس جو باشعور لوگ ہیں انشاءاللہ وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں. جی, میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے, انہیں دعوت بھی دی تھی کہ وہ آ کے اپنے جو اصول و ضوابط ہیں, جو ان کی افکار ہیں یا ان کی جو سوچ ہے اس کا دفاع کریں. انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں اس کے بارے میں. امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آنے والی سٹریمز میں ہمیں جوائن کریں گے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ جو عدنان بھائی نے ذکر کیا ہے یہ ریسنٹ پوڈ کاسٹ کا اس ملحد کے ساتھ, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کی ہے. اب ظاہر ہے, اب بے شک جہاں تک میری معلومات ہے, غامدی صاحب کا یہ ڈسکلیمر ہے کہ اپنی فکر کو صرف وہ خود ہی ایکسپلین کرتے ہیں, کوئی ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسد الیاس صاحب کو بہرحال ان کی فکر کا ایک نمائندہ آدمی تصور کیا جاتا ہے, خود کو پریزنٹ بھی کرتے ہیں اس طور سے. وہ انہوں نے اس پوڈ کاسٹ ڈاکٹر صاحب ایک بات کی کہ انہوں نے اس کو مخاطب کر کے ملحد کو انہوں نے کہا کہ ایک باشعور ملحد ہونا یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ ایک لاشعوری مسلمان ہو. تو ڈاکٹر صاحب اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ میں مطلب میری ناقص رائے میں تو یہ بہت بھاری انہوں نے جملہ بولا ہے. دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں نا دو شخصیتیں ہیں, ایک انڈیا میں, اور وہ تو چاہ رہا تھا آگے غامدی صاحب سے بھی, مولانا وحید الدین خان. جی 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 تو ان کے اوپر بھی میں نے کتاب لکھی. بس نیک آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, لیکن فکری اعتبار سے تو کہیں اور ہی پہنچے ہوئے تھے. جی جی تو اور یہاں پہ غامدی صاحب ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کی تعریف میں رطب اللسان بھی رہتے ہیں دونوں حضرات. اچھا, غامدی صاحب ان سے متاثر ہوئے, وہ غامدی صاحب سے متاثر ہوئے. تو وہ ان کا معاملہ یہ تھا خان صاحب کا, اور یہ وہی چیز آپ کو یہ پورے یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. غامدی جو ہے وہ حلقہ فکر میں بھی کہ جی ہر بات کے اوپر مسلمانوں کو کوسنا, ہر بات کے اوپر مسلمانوں کو کوسنا, اور دشمنان اسلام کی تعریف میں رطب اللسان رہنا, مطلب استعمار کی خدمت ہی کرنی ہے آپ نے. اب یہ جو UN میں جا کے تقریر کی ہے, ٹھیک ہے بھائی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو, دیکھیں ہمارے لوگوں میں مسائل ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے لوگوں میں مسائل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, دینی لوگوں میں بھی مسائل ہوں گے. ہمارے یہاں طالبانائزیشن ہوئی, ہم نے تو خود اس کے خلاف لکھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امریکہ کر رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, وہ کوئی طالبانائزیشن سے کم ہے, 70 ٹائم زیادہ ہے. آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہے, وہاں پہ نیتن یاہو کی جو ہے وہ تقریر کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جی سینکڑوں ممالک جو ہے وہ واک آؤٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. اور آپ وہاں جا کے جو ہے وہ مطلب طالبان کا مسئلہ چھیڑ دیں اس وقت. ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تو آپ بیلنس کریں نا چیزوں کو. تو مسلمانوں میں خیر کا پہلو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا کہ افغانستان میں آ کے امریکہ نے جو ہے وہ کوئی خدائی مشن جو ہے وہ پورا کیا ہے, اب اس طرح کے الفاظ آپ کو وہاں سے بھی ملتے ہیں, ان کے حلقے میں بھی ملتے ہیں. تو یہ ان کا ایک اوور آل ایک رویہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے ایز اے امت. حالانکہ امت میں بہت خیر ہے, ٹھیک ہے, اگر 10%, 20-30% آپ کو شر بھی نظر آتا ہے, آپ اس کو کرٹیسائز کرو. وہ بھائی 70-80% آپ بھی تو امت کا حصہ ہو نا, تو خیر بھی ہوگا نا اس کو. اور وہ جو دوسرے شر کر رہے ہیں, مطلب جنہوں نے کروڑوں مار دیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو اصل دہشت گرد ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی اب آپ دیکھیں کہ وہ نہیں شیخ, کچھ اور بھی مسائل ہیں وہاں پر. ان کی رہائش ہے امریکہ میں, اور وہاں پر اگر یہ اسرائیل کے خلاف جو ہے اگر وہ آواز اٹھائیں گے تو اس کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں. ان کے ویزے کینسل ہو سکتے ہیں, ان کے پاسپورٹس کینسل ہو سکتے ہیں, ان کو واپس بھیجا جا سکتا ہے. یہ بڑے مسائل ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ اگر امریکہ میں بیٹھ کے اگر یہ نیتن یاہو کے خلاف تقریر کریں گے تو وہ تو ملکی نیتن یاہو کا ہے. یہ تو کوئی اب سیکرٹ رہا ہی نہیں ہے. امریکہ کے اپنے جرنلسٹ, وہ ٹکر کارلسن اور وہ دوسرے جرنلسٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ بھائی اس پہ ہمارے ملک پہ اسرائیل کا قبضہ ہے, ہمارے فوجی کیوں مر رہے ہیں اسرائیل کے لیے. وہ ان میں اتنی جرت اور اخلاقی جرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, اور ہمارے مفکر مبلغ غامدی صاحب جیسے لوگ وہ یہ بات نہیں کر سک رہے. تو اس کے پیچھے ان کے کچھ معاشی
مسائل ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ یہ بات نہیں کر سک رہے، ورنہ وہ ضرور کرتے، اور امید ہے کہ وہ کریں گے، اس بارے میں بات کریں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہوں، لیکن بہت سارے طریقے ہیں. وہاں پر امریکی سٹیزنز ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے ظلم کے خلاف، اور انہیں بھی اٹھانی چاہیے. اصل ظلم تو جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ہو رہا ہے، اصل ظلم تو جو ہے وہ مغربی طاقتوں کی وجہ سے کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ان کے خلاف جو ری ایکشن آتا ہے اس کو سب کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ری ایکشن جو ہے وہ غیر قانونی ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن آپ پہلے ایکشن کو تو دیکھیں، کاز کو دیکھیں کہ کاز کیا ہے. کاز کو تو دیکھیں کہ یہ ساری جو بیماریاں ہیں، جو پوری دنیا میں سیاسی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کا منبع کون ہے، کہاں سے آ رہی ہیں. تو اس کی نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے نا، ایک مفکر کے لیے، ایک مبلغ کے لیے. تو یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا بالکل بجائے، بالکل درست ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ اخلاقی جرات دکھانی چاہیے، اور ان چیزوں پہ بھی کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ. میں برطانیہ میں رہتا ہوں، میری رہائش برطانیہ میں. ہم سب اپنی استطاعت کے مطابق جو ہمارا موقف بیان کرتے ہیں، جس کو ہم درست سمجھتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں الحمدللہ. تو انہیں بھی کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. جی اچھا احمد بھائی، ایک انشاءاللہ آپ احمد بھائی لنک شیئر کر دیں، اور اگر غامدی کے صاحب کی فکر کے حوالے سے کوئی آدمی اس طرف سے اس کو انشاءاللہ پہلا موقع دیں انشاءاللہ، اور باقی لوگوں کو بھی لیں انشاءاللہ، تاکہ ہم جانے اس کو اپنے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو جائیں سوال جواب کی نشست کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب تک انشاءاللہ لنک شیئر ہو کے لوگ جوائن کرتے ہیں، میں تب تک کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہ تاکہ یہ انشاءاللہ ہماری نا ایک سمری کے طور پہ آپ کی طرف سے سامنے آ جائیں گی. تو جو ادھر سے اگر وہ بغیر آئے بھی جواب دینا چاہیں تو ان کے پاس انشاءاللہ چیزیں موجود ہوں گی، مطلب کنفائز انداز میں. اچھا، ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے، لگتا ہے کہ یہ بنیادی بات ہے کہ غامدی صاحب کا دو چیزوں کو کنفلیٹ کر دینا، مکس کر دینا. ایک ہے قرآن کیا کہتا ہے، ایک ہے غامدی صاحب کا فہم قرآن کیا کہتے ہیں. اپنے فہم قرآن کو وہ بطور قرآن پیش کرتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور جس کی آپ نے مثالیں بھی آج ہمیں دی ہیں. مثلا آپ نے مثال دی سبع مثانی کے حوالے سے، کہ انہوں نے 10 لائنیں لکھ کے انہوں نے سبع مثانی کو ڈیفائن کیا، اور اب ان کے مطابق جو قرآن تو قطعی دلالت ہے، قرآن کے تو ایک ہی معنی ہے. اب وہ جو 10 لائنوں کی صورت میں غامدی صاحب نے سبع مثانی کے معنی بیان کیے ہیں، اب سبع مثانی کے وہی معنی ہیں. حالانکہ یہاں پہ خطرناک ڈاکٹر صاحب چیز یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برخلاف ایک معنی بیان کر رہے ہیں، اور غامدی صاحب ان کے معنی کو بھی نئی قطعی قرار دے کے لے رہے. تو یہ ہمیں ایک مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا جائے کہ بھئی یہ ان دو چیزوں کو یہ کنفلیٹ کیوں کرتے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ مزید کچھ آپ بات رکھنا چاہیں اپنے علمی انداز سے. میں نے تو ایک اپنے عامیانہ انداز میں بات رکھ دی ہے. جی اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں، میں سب کو انکریج کروں گا کہ جو لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ لنک کو فالو کریں. لنک شیئر ہو گیا ہوگا تو انشاءاللہ اپنے سوالات جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو اصل میں مسئلہ یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ حدیث کو پیچھے کرنا ہے، بس اصل بات ہے. کیونکہ جب تک آپ حدیث کو آگے کریں گے تو آپ قرآن کے الفاظ میں اپنے معنی نہیں ڈال سکتے. لیکن لفظ کیا ہے؟ لفظ ایک خالی برتن کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جس میں جو مرضی آپ ڈال دیں. خالی برتن میں آپ دودھ ڈال دیں، ٹھیک ہے. وہ جیسے آپ نے وہ کوئی وہ ٹرک کرنے والا آتا ہے نا ہمارے یہاں اسکولوں میں، جیسے مداری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہے آپ کو، ٹوپی میں سے کبھی اس میں سے، تو وہ پہلے اس نے کبوتر ڈالا ہوتا ہے. تو بات اب یہی ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کے لفظ کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا، تو وہ یہی کرتے ہیں کہ قرآن کے لفظ کو خالی معنی کی طرح سمجھتے ہیں، پھر اس کے اندر اپنا معنی ڈال کے پھر وہ معنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے نکال کے دکھا دیا. جیسے وہ مداری جو ہے وہ ٹوپی میں سے کبوتر نکال کے دکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ٹوپی میں سے نکالا ہے، حالانکہ پہلے اس نے ٹوپی میں ڈالا ہے. تو سارے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے لفظ میں معنی پہلے سے موجود ہے، اور وہ معنی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی ہے. تو ہمیں وہ معنی نکالنا ہے جو آپ علیہ السلام قرآن کے لفظ میں رکھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف الفاظ نہیں دیے، الفاظ پلس معنی ہم تک پہنچے ہیں. قرآن کا صرف لفظ نہیں پہنچا کہ اپنی جیب سے معنی نکالو، قرآن کے لفظ میں ڈالو اور پھر نکال لو اور پھر کہو کہ جی ہاں یہ دیکھو یہ قرآن سے نکلا ہے. اور اس کی نشاندہی شیخ قرآن میں ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے ذکر نازل کیا آپ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ بیان کر دیں کہ ان پر کیا نازل کیا گیا. تو یہ تبیان جو ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ تبیان جو ہے یہ قرآن کے علاوہ، قرآن کے علاوہ ایک لٹریچر ہے، ایک بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا. تو اس کی نشاندہی تو قرآن میں بھی ہے کہ قرآن کا تبیان یا اس کا بیان، اس کے معانی، اس کے مقاصد، اس کے مطالب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے ہیں. غامدی صاحب فرما رہے ہیں نہیں، وہ نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں نا، وہ 10 لائنیں جو ہیں وہ ہیں قرآن کے معانی جو نبی پاک حدیث میں بیان کر گئے ہیں،
سبع مسانی کے معنی وہ نہیں، یہ والے صحیح ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے اور بہت خطرناک بات ہے. یہ اس بات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. جو سننے والے ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق آپ کے عقائد سے ہے. آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا نا تو آپ کے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. تو یہاں پر سوچنا یہ ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہہ رہا ہے کہ طبیان ان کے پاس ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ طبیان جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ بیان کریں گے، وہ بتائیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے. اور انہوں نے بتا دیا، احادیث میں ہمیں پہنچ گیا. غامدی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، وہ ظنی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہم بتائیں گے وہ صحیح ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں، سوچ لیں. ہم اپنی طرف سے کوئی بات یہاں پر گھڑ کے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے. ہم نے دلائل اور ساری اسکرین پہ سارے ثبوت پیش کر دیے ہیں جو غامدی صاحب کا اصول ہے ان چیزوں کے بارے میں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا جو آپ نے نقطہ اہم تمام نکات ہم جو آپ نے اٹھایا کہ قرآن فہمی کے اصول جو ان کے استاذ امام ہیں اصلاحی صاحب، ان کے بھی وہی، غامدی صاحب کے بھی وہی. قرآن ہے بھی قطعی الدلالت، قرآن کے معنی بھی ایک ہوتے ہیں. تب سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں پہ استاذ امام اور غامدی صاحب کا آپس میں اختلاف بلکہ تضاد آ گیا ہے، جیسے آپ نے پردے کے حوالے سے بات کی جو کہ عملی اعتبار سے بات ہو سکتی ہے، اعمال کے وفات اعتبار سے. مسیح، پھر وفات مسیح، حیات مسیح. آپ نے عقیدے کی بات کی عیسیٰ ابن مریم کی حیات کے حوالے سے، ان کو زندہ اٹھائے جانے کے حوالے سے. اب عقائد کی مثال بھی آپ نے دے دی، معاملات کی بھی آپ نے مثال دے دی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ جس مسئلے کو غامدی صاحب حل کرنے چلے تھے کہ بھئی امت کو نہ روایتوں سے نکال کے قرآن پہ لے آؤ تاکہ امت اختلاف ختم ہو سارے، تو اختلاف تو پھر بھی ختم. پھر what did he achieve actually؟ انہوں نے پھر اس سے کیا نکالا پھر؟ اصل بات یہی ہے، دیکھیں بات یہ، ابھی تو دو استاد، ایک استاد امام ہے، ایک شاگرد ہے نا. جب اب شاگرد امام کے آگے شاگرد پیدا ہوں گے نا 10-12، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی تفسیریں نکلتی ہیں. یعنی ڈاکٹر ٹھیک ہے، صاحب یہ تو جو پھر رہنمائی، جی 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 پھر وہ جو روایتوں کی وجہ سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی تفسیر کا اختلاف آپ کو کم نظر آتا ہے، یعنی روایتوں کی وجہ سے یہی ہوتا ہے نا کہ جی اہل سنت تو اب روایت کے خلاف تفسیر نہیں کرتے نا، تو وہاں رک جاتے ہیں نا، تو اس لیے ان میں اختلاف نہیں ہوتا. تو ان میں آپ کو اختلاف زیادہ نظر آئے گا. یہ ویسے ہی ہوا جیسے منکرین حدیث نے یہ کام کیا کہ جی جب حدیثیں اڑا دیں تو اب انہیں سوال پیدا ہوا کہ جی نماز کا حکم ہے تو نمازیں کتنی پڑھیں. کسی نے کہا کہ جی 4 ہیں، کسی نے کہا 2 ہیں، کسی نے کہا 1 ہے، کسی نے کہا 3 ہے. انہوں نے جو پھر اختلاف پیدا کیا تو وہ جس چیز سے بھاگے تھے کہ روایتوں کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، قرآن کو پکڑنے سے وہ اس سے زیادہ اختلاف کا شکار ہو گئے. بالکل. اور یہ پچھلے بھی جتنے بھی بدتی فرقے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا. قدریہ، جبریہ، معتزلہ اور اسی طرح سے جہمیہ، یہ جتنے بھی تھے، یہ جو قرآن کی طرف جانے والے تھے، روایتوں کا انکار کرنے والے تھے، خوارج وغیرہ، تو وہ انہوں نے آپس میں اتنا اختلاف کیا. تو یہ تو اب یہ ہے کہ ابھی تو استاد امام کے اور آگے شاگرد پیدا ہوں گے، آگے یہ ابھی جنریشنز میں ان کے وہ قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر طبع آزمائی کریں گے، تو پھر ان کا جو اختلاف سامنے آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جی کیا حقیقت ہے، کہ جی کس چیز سے، کہ جو ہے وہ کس مقصد سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو ہماری تقریباً 1400 سال کی جو علمی روایت ہے قرآن کے فہم کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو غامدی صاحب نے اس سارے کی نفی کر کے ایک نیا فہم دے دیا. اب یہاں پہ سوال ڈاکٹر صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے، نمبر 1 کہ غامدی صاحب نے خود جو آج فہم دیا ہے وہ کل بھی اس پہ قائم رہیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ سے اور لوگ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب کہ قرآن تو ہو سکتا ہے کہ اس مطلب ہے لاجک کے تحت قرآن تو پھر قیامت تک ایک پہلی رہے گا، کسی کو بھی اصل میں سمجھ تو نہیں آئے دیکھیں، گا. ہاں اصل میں دیکھیں ابھی تک تو ان کی فکر اپڈیٹ ہو رہی ہے. جی میزان کا نا ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا ایڈیشن آ جاتا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جی اب یہ اپ ڈیٹڈ ایڈیشن ہے. ٹھیک ہے، یعنی پچھلے ایڈیشن کے اوپر اس میں اضافے بھی ہوتے ہیں، اس کی کریکشن اور تصحیح بھی ہوتی ہے. کچھ غلطیاں ہم نے نکالی، جی ٹھیک ہے، تو ہماری غلطیاں نکالنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی میزان کو اپڈیٹ کیا، وہ بھی میں نے چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اب چلتے رہنا ہے. کچھ اور بھی لوگوں نے نکالی ہوں گی، اس وجہ سے بھی انہوں نے اپڈیٹ کیا ہوگا. تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی تو یہ فکر جو ہے نا اس کے مراحل میں ہے، جی اب اپنے جو ہے وہ بننے کے مراحل میں. ابھی ایسا نہیں ہے کہ جی پوری طرح ڈیولپ ہو کے ساتھ. دیکھیں جو ہماری روایتی فکر ہے نا، روایتی 1400 سال گزرے ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹ ہے نا، جیسے اصول فقہ میں شوافق ہے، متکلمین کا ہے، یا حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. اب اس میں جو ہے وہ مطلب 1200 سال گزرے ہیں، 1300 سال گزرے ہیں. اب اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی تھی نا تو اتنا اکیڈیمک ورک ہو گیا، اتنا ریسرچ ورک ہو گیا کہ وہ کمی کوتاہی بھی ایڈریس ہو گئی. تو جمعہ 8 دن ہوئی ہیں، ابھی تو ان کی روایت شروع ہوئی ہے، مطلب فرائی صاحب سے جی جی مجھے تو کوئی بھی روایت اتنی جلدی اتنی پختگی کو نہیں پہنچتی. اب یہ کہیں کہ جی ہم ان روایتوں جو کہ جی 1300 سال سے چلی آ رہی ہیں ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے،
بات یہ ہے کہ وہاں 1300 سال میں جتنا ریسورس لگا ہے, جتنی مین پاور لگی ہے, جتنا انٹلیکٹ لگا ہے اس کے اندر, جتنی زندگیاں کھپی ہیں, آپ اتنے لوگوں کو اگلی 5 صدیوں میں مطلب ایڈریس کر لیں, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہمیشہ ان سے 13 صدیاں پیچھے ہی رہیں گے کیونکہ آپ بعد میں آئیں. تو یہ ہے, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پختہ روایتیں ہوتی ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا, اس میں بھی لیدے ہوتی ہے, شوافے اناف شوافے کے اوپر, پھر وہ سارا کرتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ وہ روایتیں اپنی پختگی کو پہنچتی ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اگر اس میں بات آپ یہ تھوڑا ایڈریس کر دیں کہ جیسے ابھی یہ سوال حسن الیاس صاحب سے شگری صاحب نے اپنی پوڈ کاسٹ میں پوچھا کہ بھئی یہ جو فراہی صاحب کے بعد اصلاحی صاحب, اس کے بعد غامدی صاحب ان سے اختلاف کرتے ہیں, ڈفر کرتے ہیں, تو انہوں نے اس میں جو جواب دیا نا, اس میں دو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی. ایک تو یہ کہ جیسے ابھی آپ نے کہا بھی کوئی بھی فکر جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں انسان سیکھتا ہے, اپنے نتائج کو ریوزٹ کرتا ہے, چینج کرتا ہے, اور انہوں نے ساتھ کہا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے تمام اسکول آف تھاٹس کے اندر. دوسری انہوں نے شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہاں پہ کوئی اصولی اختلاف نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن میں, کہ اصول تو وہی تھے, امپلیمنٹ کرنے میں, نتیجہ نکالنے میں اختلاف کیا. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو سوال ان دونوں باتوں کو رکھ کے سامنے آتا ہے کہ اگر دین کے ماخذ میں سے ایک بنیادی ماخذ قرآن ہے, اور قرآن کے معنی کا غامدی صاحب کی تھاٹ کے مطابق آج کے دن تک قطعیت کے ساتھ تعین ہو ہی نہیں سکا, کیونکہ جو لوگوں نے کیا اس سے تو یہ ڈفر کر گئے, اور جو خود یہ دے رہے ہیں اس سے بھی وہ ڈفر کر سکتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین کیا ہے؟ اگر دین کا ماخذ قرآن تھا, قرآن کا پتہ ہی نہیں کیا معنی ہے, تو پھر دین کیا ہے؟ تو وہ بھی پہلی بن گئی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے. تو پھر ایسا ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ جو اصول غامدی صاحب بیان کرتے ہیں نا, مبادی تدبر قرآن, مبادی تدبر حدیث, ٹھیک ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب فرائی صاحب سے کیسے دکھائیں گے. فرائی صاحب کے مطلب جس نے بھی فرائی صاحب کو پڑھا, میرے پاس ساری کتابیں فرائی صاحب کی پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ ان کے نام کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, وہاں سے ساری ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ. اصلاحی صاحب کے بھی نام کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے اصول انہوں نے وضع کیے ہیں, اس کو ایک نظام فکر غامدی صاحب نے بنایا ہے. یہ کوئی فکر جو ہے نہ فرائی صاحب کی ہے نہ اصلاحی صاحب کی ہے. اصلاحی صاحب کے اصل شاگرد تو اور ہیں, مسعود صاحب وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ لوگ ان کے شاگرد رہے ہیں. تو یہ تو اس طرح سے معروف شاگرد بھی نہیں رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہے, بڑے لوگوں نے اس پہ بھی لکھا ہے, خیر میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا. تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے یہ زبردستی اصلاحی صاحب کے شاگرد بنے ہیں, لیکن ہمیں اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں اگر یہ بننا چاہتے ہیں. شیخ سیریس کوشچن ہے یہ, وہ والا معاملہ تو نہیں ہے جس طرح انجینئر محمد علی مرزا شیخ زبیر الرضی کا بہت بڑا شاگرد ہے. تو اس پہ باقاعدہ چیزیں موجود, چیزیں موجود ہیں. یہ اس طرح سے اصلاحی صاحب کے شاگرد نہیں ہیں, ٹھیک ہے, استفادہ کیا ہے, لیکن معروف معنوں میں ان کے شاگرد وہ اور ہیں. ٹھیک, صحیح. جی ادنان بھائی, ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ. احمد بھائی ہمارے پاس جو اسٹوڈیو میں انشاءاللہ موجود ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ آپ موقع دیں, ساتھ ساتھ ہم اپنی بات کرتے رہیں گے. جی کیونکہ کمنٹ انہوں نے بھی شروع میں ایک تبصرہ کیا تھا, اور یہ ایک کمنٹوں میں بھی سوال ہے انشاءاللہ اگلے بھائی کے بیچ میں, اگر آپ یہ فلر کے طور پہ اس کا جواب دے دیں, کہ کچھ صاحبان کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم غامدی صاحب کی ہر بات سے ایگری نہیں کرتے, لیکن وہ دین بڑے احسن طریقے سے, بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھاتے ہیں, تو ہمیں اس میں بڑی معاونت ہوتی ہے ان سے سیکھنے میں, دین سیکھنے میں. تو اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ کچھ اگر کمنٹ کر دیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلے بھائی کو لے لیتا ہوں. یہ کیونکہ 2-3 لوگوں کا تاثر آیا. جی دیکھیں, ان کا لب و لہجہ شائستہ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن ایک عامی انسان, میں پھر وہی بات کروں گا, ایک عامی انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ یہ ایویلویٹ کر سکے کہ کون ٹھیک ہے یا کون جو ہے وہ دین کی بات کر رہا ہے. تو آپ عام انسان ہیں, آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ جی 2 علماء میں سے کس کی رائے بہتر ہے, تو یہ مشکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اب مطلب ان کا لب و لہجہ ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اس بات کو, لب و لہجہ اچھا ہے, شائستہ زبان میں گفتگو کرتے ہیں. باقی ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے. ہمارے نزدیک وہ بالکل ایک بیکار قسم کی, سطحی قسم کی فکر اور سوچ ہے, اور جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے. یعنی زبان کی شائستگی اور انداز بیان سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات بھی صحیح ہو اور سچ ہو, اور ان کے اصول و ضوابط بھی صحیح ہوں. تو جی زبان کی شائستگی ایک اور مسئلہ ہے, اور عقائد کا درست ہونا, اصول و ضوابط کا قرآن و سنت کے مطابق ہونا ایک اور ایشو ہے. تو دونوں کو جو ہے کنفلیکٹ نہ کریں برائے مہربانی. جی دیکھیں, وہ تو زبان کی شائستگی بھی اب جو طبقہ آ رہا ہے نا, ڈیفینڈ کر رہا ہے, ہم نے کہا وہ بھی چلی گئی, وہ رخصت ہو گئی. جو سوشل میڈیا پہ اس وقت فکر غامدی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ والی بات نہیں رہے گی. شاید اس طرح کی بات ہوگی کہ وہ شائستگی نام تھا جس کا, گئی اب ان کے بھی گھر سے. تو یہ ہے بات. نہیں, ہم تو نہیں, ہم غامدی صاحب کے جو ان کا
انداز بیان ہے، جو ان کی شائستگی ہے، اس کے مخالف تو ہم ہے ہی نہیں ہیں. ہم سوچ کی بات کر رہے ہیں، فہم کی بات کر رہے ہیں، عقائد کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر ان کی شخصیت سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، ان کے افکار سے، ان کی جو سوچ ہے، جو فہم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے جہاں. جی اچھا جی، ہمیں ویلکم کرتے ہیں جی ابن داؤد بھائی کو. السلام علیکم ابن داؤد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صرف ایک درخواست اپنے پیارے بھائی سے یہ کرنی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ وقت قلیل ہے تو کائنڈلی اپنی بات کو آپ نے مختصر کرنا ہے. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ بہت ہی مختصر ہوگی. اچھا میں ایک نقطہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گاندھی صاحب در حقیقت صرف قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی چیز کو اللہ کے نزول پر نازل شدہ نہیں مانتے، جبکہ یہ بات قرآن کے خلاف ثابت ہوتی ہے. تو اس نقطے کو ہمارے علماء اور جو مقررین ہیں یہ زیادہ وضاحت سے میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہو کہ گاندھی صاحب منکرین حدیث بلکہ منکرین وحی بھی ہیں کہ وہ بعض وحی کو مانتے ہیں اور بعض وحی کا انکار کر رہے ہیں. ایسے ہی ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ حدیث کو وحی نہیں مانتے، یہ بات ٹھیک ہے، ان کا نقطہ ٹھیک ہے. لیکن ان کا نقطہ یہ بھی ہے نا کہ ہمیں اس چیز کو واضح کر کے ہائی بیان لائٹ کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو وہ بہرحال اچھی بات ہے، اچھا نقطہ ہے، ہم اس سے ایگری کرتے ہیں. جی ٹھیک، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی اسی ضمن میں ایک کیونکہ چیٹ میں سوال تھا تو اس کو بھی لیتے جائیے گا کہ غامدی صاحب جو ہے وہ قرآن حدیث کو قرآن کتابیں سمجھتے ہیں، تو اس میں اہل حدیث یا مسلمانوں کا کیا ان سے اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ انشاءاللہ اس میں کلیریفائی کرتے ہیں. دیکھیں حدیث جو ہے نا بیسیکلی قرآن کی، جیسے وہ عدنان بھائی نے آیت پڑھی نا کہ قرآن کی جو تبیین ہے نا، قرآن کی جو وضاحت ہے، قرآن کی جو تشریح ہے، جو قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ علیہ السلام کو کہا گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. آپ علیہ السلام کا یہ فرض منصبی تھا، آپ کا یہ فرض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فرض کی ادائیگی جو ہے وہ یاد کروائی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر. یہ مضمون قرآن میں 2 مقامات پہ آیا ہے. تو آپ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کے الفاظ کو کھول کے بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں. اور یہ آپ علیہ السلام نے کیا ہے تاکہ وہ صرف لفظ نہ رہ جائے، لوگوں کو اس کا معنی بھی پہنچے. تو یہ آپ علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کوئی قرآن کی مخالفت تھوڑی کی ہے. مطلب نبی اور رسول کا کام قرآن کی مخالفت کرنا ہے کیا؟ مطلب ہم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. تو حدیث جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئی ہے، صحیح ثابت ہو گئی ہے، تو وہ کبھی بھی قرآن کی مخالف نہیں ہوتی. ہاں وہ آپ کے فہم قرآن کی مخالف ہوتی ہے، جس کو آپ قرآن کی مخالفت جو ہے وہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو باقی آپ ایسی کوئی بھی حدیث لے آئیں، اور ائمہ محدثین نے کہا ہے جو آپ کو قرآن کے مخالف نظر آتی ہے. امام شافعی نے کہا ہے علیہ رحمہ، کوئی حدیث لے آؤ ہمارے پاس، لے آؤ جو تمہیں قرآن کے مخالف لگتی ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ قرآن کا بیان ہے. اور انہوں نے کیا بھی. بہت ساری حدیثیں جن کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے اور ان کے انکار کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے کیا، واضح کیا کہ یہ فلاں آیت کی جو ہے وہ تبیین ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اس کو بات کو اس اینگل سے کیا دیکھ سکتے ہیں کہ جو تو اولین مخاطب ہیں جن میں تو اللہ کے رسول خود موجود ہیں، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی حاجت ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اور قرآن نے خود ان کا ایک فنکشن قرار دیا یعلمہ الکتاب، کہ ان کو وہ کتاب سکھاتے ہیں. یعنی جو تو اولین مخاطب ہیں قرآن کے، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی بھی ضرورت ہے، آپ کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، الفاظ کے علاوہ، قرآن کے الفاظ کے علاوہ. تو پھر یہی اصول تو پھر اگر سب کے لیے ہے تو وہ جو آپ نے قرآن کا بیان فرمایا، جو آپ نے ایک کتاب کی جو تعلیم دی، اگر وہ محفوظ ہی نہیں ہے تو مقصد کیا اس کو پھر کرنے کا؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اچھا جی ہم ویلکم کرتے ہیں جی. قرآن کی اتنی آیات ہیں، اتنی ساری آیات ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سوچ یہ اب تک پنپتی کیسے رہی ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے. تو وہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اصحاب الرسول سے. کیا اپنی حیات تک ان کا اسوہ ہے یا ان کی وفات کے بعد بھی وہ اسوہ ہے ہمارے لیے؟ اگر وفات کے بعد بھی اسوہ ہے تو ان کی مثال ہم کہاں پائیں گے؟ ان کی تعلیمات کو کہاں پائیں گے؟ ان کی زندگی کے بارے میں جو تفصیلیں ہیں وہ کہاں پائیں گے ہم؟ ہمیں کیا پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ قرآن میں تو تفصیلات موجود ہی نہیں ہیں. تو وہ اسوہ کیسے ہوگا ہمارے لیے، امت کے لیے؟ ایک یہ. دوسری بات، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ قرآن کی جو آیت ہے. اب اس کا ہم کیسے، اس پہ کیسے عمل کریں گے بھائی؟
अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। इसको हम कैसे समझेंगे? तो कितनी आयत का इनकार होता है इस सोच से, इनके असूल और ज़वाबित से। इतनी सारी आयत है कुरान की कि उनका इनकार होता है, कुरान के नज़्म का इनकार होता है, कुरान के सियाक का इनकार होता है, जिसका ये इतना ढिंढोरा पीटते हैं। तो समझने की बात है, समझिए इंशाल्लाह कि इसीलिए उम्मत के इजमा के मुखालिफ है। हम इसी वजह से कह रहे हैं कि ये मुखालिफत है, उम्मत के इजमा से मुखालिफत है। जी जज़ाकल्लाह। जी मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ख़्याल है मेरा नाम पूरा शो नहीं हो रहा, मुदस्सिर अली रवर्स कर रहा हूँ। अच्छा, मुदस्सिर भाई क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इम्तियाज़ भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि माशाल्लाह फ़ितना कादियानियत के साथ-साथ अब फ़िक्र गामदी के ऊपर भी काम शुरू कर दिया आपने, और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मैं असल में यहाँ पर एक बात ऐड करना चाह रहा था, अगर इजाज़त हो आपकी? जी, ज़रूर करें। जी, बहुत शुक्रिया। असल में ये अभी एक भाई आए थे यहाँ पर, जो हदीस की तावील के हवाले से बात कर रहे थे कि आप लोग तावील करते हैं, या मतलब कहने का ये है कि गांधी साहब के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई गांधी साहब पे जो इनकार हदीस का इल्ज़ाम लगाया जाता है वो इस हवाले से गलत है कि मुहद्दिसीन भी ये काम करते आए हैं, किसी हदीस को सही कह दिया, किसी को ज़ईफ़ कह दिया, उसको रद्द कर दिया। फिर वो इसके आगे चलते हैं, वो कहते हैं देखें बाद उलमा वो अहनाफ का बताते हैं कि जी हनफी जो है वो रफ़ा दैन की हदीस के कायल नहीं है। फिर वो इसी तरह मज़ीद कहते हैं कि फ़लाँ हदीस की भी तावील कर देते हैं। तो अगर अहले सुन्नत के उलमा, रवायती उलमा मुनकर हदीस नहीं है, तो गांधी साहब ने ऐसा क्या कर दिया जी, वो जो मुनकर हदीस हो गए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो जाती हैं, और लोग समझते हैं बात तो एक ही है, गांधी साहब अगर रद्द कर रहे हैं तो बाकी भी रद्द करते हैं हदीस को। हालाँकि गांधी साहब का जो मैंने मसला जो देखा ना, वो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि गांधी साहब बहुत अजीबो-गरीब और गैर माकूल किस्म के हीले-बहाने से ना हदीस को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप उनका हयात मसीह के ऊपर जो लेक्चर है, उनके तकरीबन 4 वीडियोज़ हैं, 4 या 7 वीडियोज़ है इतनी। उसमें जब उनसे सवाल किया जाता है बुखारी मुस्लिम की हदीस के हवाले से, तो गांधी साहब कहते हैं कि देखें अगर ये इतनी ही कोई आला दर्जे की हदीस होती, कोई ऐसी बात होती, तो ये मोता इमाम मालिक में आनी चाहिए थी। हालाँकि गांधी साहब खुद अपनी किताब मीज़ान में लिखते हैं कि हदीस की उम्महात कुतुब जो हैं वो मोता और बुखारी और मुस्लिम है। लेकिन यहाँ पर इस जगह आकर वो कहते हैं, शर्त लगा देते हैं बड़ी अजीब-सी कि अगर ये हदीस इतनी ज़रूरी थी तो ईमानियत का हिस्सा थी, तो इनको मोता में भी होना चाहिए था, इमाम मालिक ने नहीं लिया, तो यानी कि उसकी वो वैल्यू नहीं रही अब। इसी तरह आप देख लें, उनकी एक मैंने वीडियो देखी और मुझे बड़ी हैरत भी हुई आप कि वो बहुत सारे अहम नुक्ते उठा रहे हैं, तो इन सब का जवाब वक्तन फवक्तन ले लें इंशाल्लाह, ताकि जी, मैं बस सवाल मौता का जो आपने सवाल उठाया है, इसका एक छोटा सा हदीस का तालिबुल इल्म जो है वो जवाब दे सकता है कि मौता में जो हदीस हैं वो इमाम मालिक ने अपने सोर्सेज से ली थी, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जो है वो फतूहात में मसरूफ़ थी, मशगूल थी, और पूरी दुनिया में असहाब रसूल और ताबीन फैले हुए थे। तो हदीस की जमा और तदवीन का सिलसिला जो बाद में शुरू हुआ, वो हज़रत इमाम मालिक के दौर में उस तरह नहीं शुरू हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है कि हदीस के उलमा मौजूद थे, वो हदीसें पब्लिकली बयान कर रहे थे, तो इनके जवाब दिए जा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी रिवायात हैं। जानबूझ के इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि बात समझना नहीं चाहते कुछ लोग, जिनको पता है ना, जिनको इल्म है इन चीज़ों का, और इल्म होने के बावजूद वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते, तो ज़ाहिर है वो समझना नहीं चाहते या समझाना नहीं चाहते। बिल्कुल। जी जी, इसी तरह मैंने गांधी साहब का एक क्लिप देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि अल्लाह का दीन जो है वो हद्दसना और अखबरना का जो है ना मोहताज नहीं है। तो मुझे ये बड़ी अजीब बात गुज़री, और मैंने देखा कि असल मसला ना जो मैं समझता हूँ वो ये है, आप लोग शायद एग्री करें, कि एक हवा बड़े अरसे से चल रही है कि जो स्कॉलर्स होते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स, वो लोगों के ज़हनों के अंदर ना एक गुमराही इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं। लाइक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को आप देख लें कि उसने सहाबा के खिलाफ तो लोगों को कर दिया, हज़रत मुआविया के खिलाफ। लेकिन खुद वो रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है, और जब उससे बात की जाती है तो वो कहता है नहीं, मैं तो एहतराम करता हूँ, जो लोग बुरा भला कहते हैं सहाबा को उनका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। अब गांधी साहब एक तरफ वो अपनी बुक्स के अंदर या जहाँ उनका दिल करेगा वो इस्तेदलाल करेंगे हदीस से, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, जब उनसे हदीस की बात की जाती है तो उनका एकदम से जो है ना वो अजीब सा रवैया देखने को मिलता है, और मुँह सा बन जाता है, और वो शर्त लगाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कुरान जो है ना वो हमें उसमें दिखाएं, कुरान तो खाली है। मैं यहाँ पे असल में बात लंबी हो रही है, डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि इस हवाले से आप ज़रा क्लियर कर दें कि अगर हम गांधी साहब को मुनकर हदीस कहते हैं तो उसकी
بنیادی طور پہ کیا وجہ ہونی چاہیے جو ہمیں اور روایتی علماء کو اور گاندھی صاحب کو الگ کرتی ہو، اس میں ڈفر کرتی ہو، جس سے پتہ چلے جی کہ ہاں جی یہ ڈفرنس ہے جس سے گاندھی صاحب کو منکر حدیث کہا جاتا ہے؟ جزاک اللہ. جی جزاک اللہ مصطفی بھائی. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ موطا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے روایات ہیں، دجال کے حوالے سے بھی، دونوں کو جمع کیا گیا ہے، لیکن اتنے واضح الفاظ کے ساتھ نزول کے الفاظ نہیں ہیں. لیکن بہرحال اس میں یہی بات ہے کہ ان کی دوبارہ آمد کا تذکرہ ہی نکلتا ہے. بہرحال اس کو آپ دیکھ لیں، امام مالک نے ایک چیپٹر باندھا ہے. خیر اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے اصل میں. تو آپ کا دوسرا سوال ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے رد حدیث اور ایک ہے انکار حدیث، دونوں میں فرق ہے. حدیث کو رد کرنا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے، مطلب یہ کچھ اصولوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. آپ کے پاس اصول حدیث ہیں جس کی بنیاد پہ آپ رد کرتے ہو کہ بھائی یہ حدیث چونکہ اس کرائٹیریا پہ پوری نہیں اتر رہی جو اس کی ایویلویشن کا کرائٹیریا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کا، تو اس لیے ہم اس کو رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اصول حدیث میں پڑھایا جاتا ہے یہ مقبول حدیث ہے، یہ مردود ہے، تقسیم کی جاتی ہے. مردود مین ریجیکٹڈ، مقبول مین ایکسیپٹڈ. تو حدیث کو رد کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے اور رد کا کام تو سب نے کیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب پہلے آپ حدیث کو مصدر دین ماخذ دین مانتے ہو، ٹھیک ہے. تو دوسرا مسئلہ جو غامدی صاحب کا ہے نا وہ رد حدیث کا نہیں ہے، جو اہل سنت کا یا جو ہماری روایت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی سب نے حدیثیں رد کی ہیں، تو رد تو کی ہیں، ٹھیک ہے. جو ضعیف حدیثیں ہیں، جو موضوع حدیثیں ہیں وہ رد کی ہیں، ٹھیک ہے. منکر روایات رد کی ہیں، سب نے کی ہیں. تو اصل مسئلہ غامدی صاحب کا انکار حدیث کا ہے، یعنی وہ حدیث کو مان ہی نہیں رہے نا. ہم نے تو ان کی میزان سے یہ بات دکھائی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس کی تبلیغ کا، حفاظت کا کوئی حکم ہی نہیں دیا، ٹھیک ہے. امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس سے کوئی دین ہی ثابت نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کو دین کا سورس ہی نہیں مان رہے. تو یہ تو سیدھا سادہ جو ہے نا وہ ایک حدیث کا ایک انکار ہے. تو انکار حدیث بالکل اور ہے. تو ہم انکار حدیث کے خلاف ہیں. پہلے آپ حدیث کو مانیں تو صحیح، آپ مانیں تو صحیح کہ صحیحین جو ہے وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ یہ مانیں تو صحیح کہ حدیث جو ہے وہ دین کا سورس ہے، اس سے عقیدے اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے جیسے اہل سنت مانتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کسی حدیث میں کوئی علت ہے، کوئی راوی کو وہم ہو گیا ہے، تو آپ اصول حدیث کی روشنی میں، سلف کی روایات کی روشنی میں، اقوال کی روشنی میں، آپ آج بھی کوئی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے تو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو ضعیف ہے. مطلب ہمارے روایتی لوگ یہ تو نہیں کہتے، وہ وہاں پیچھے راویوں کی بحث کرتے ہیں، اسماء و رجال کی کتابیں نکالتے ہیں، جرح و تعدیل کے ائمہ سے باتیں لے کر آتے ہیں کہ جی انہوں نے اس راوی کے بارے میں یہ بات کہی ہے. اب اناف بھی اگر رفع الیدین کی حدیث اگر نہیں مانتے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ وہ وہاں سے پیچھے جائیں گے، ائمہ سے لے کے آئیں گے. یہ تھوڑی کہیں گے کہ جی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ جی ہمارے امام صاحب نے رفع الیدین نہیں کیا یا یہ فلاں دس اینڈ دیٹ، یہ وہ ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی میدان اٹھا کے دیکھیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس یہ نہیں ہوتا کیا اصول حدیث کا تو ان کو پتہ ہی نہیں، نہ یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. نہ اصول فقہ کا ان کو پتہ ہے، نہ یہ اصول فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. اس پورے طبقے کو اصول کے علوم کی خبر نہیں ہے اور یہ اس کو اہم بھی نہیں سمجھتے، مطلب توجہ دینا بھی نہیں، مطلب اس کی طرف ضروری سمجھتے. تو یہ تو اس پوری روایت کو مانتے ہی نہیں ہے نا. اب انہوں نے ایک جھٹکے سے اصول گھڑ لیے کہ یہ حدیث جی قرآن کے خلاف ہے، ہم اس لیے نہیں یہ کون سے اصول حدیث ہے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اب وہ قرآن سے مراد بھی ان کا فہم قرآن ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سیدھے سے انداز ہے انکار حدیث کے. تو اسی طرح غلام احمد پرویز کا رویہ ہو یا اور لوگوں کا رویہ ہو، تو وہ اصول حدیث یعنی ہماری علمی روایت کی بنیاد پہ حدیث کو رد نہیں کرتے. اگر علمی روایت کی بنیاد پہ کریں، اصول حدیث پڑھا کے کریں، تو پھر کسی کو کیا اختلاف ہو. ہم نے وہی بات علامہ البانی کی ہے، ان کو تو کوئی منکر حدیث نہیں کہتا، اور اناف کو تو کوئی نہیں کہتا، یا اسی طرح سے جو ہے وہ اہل حدیث کو تو کوئی نہیں کہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک علمی روایت ہے. اناف کے یہاں بھی وہی اصول حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو ہمارے یہاں پڑھائی جا رہی ہیں. تو آپ بھی جو ہے وہ جو مقدمہ ابن صلاح اٹھائیں، آپ بھی تدریب الراوی اٹھائیں، آپ بھی جو ہے وہ شرح نخبۃ الفکر اٹھائیں، ٹھیک ہے. آپ اس کی روشنی میں کلام کریں. آپ کہیں جی امام بخاری نے یہ کہا، امام مسلم نے یہ کہا، جو ہے یحییٰ بن سعید القطان نے یہ کہا، عبد الرحمن ابن مہدی نے یہ کہا، عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. محدثین کے نام لیں، پھر اس کے بعد کہیں جی میں اس حدیث کو قبول کر رہا ہوں یا اس کو میں ریجیکٹ کر رہا ہوں. ان ائمہ کی بنیاد پہ قبول کر رہا ہوں، ان ائمہ کی بنیاد پہ جو اہل فن ہے. تو کون آپ کو منع کرے گا؟ آپ نے تو یہ بنیاد ہی نہیں بنائی حدیث کو اختیار کرنے کو، ریجیکٹ کرنے کی. آپ نے تو اب بنیاد صرف یہ بنا لی کہ جی قرآن کے خلاف ہے اور قرآن سے مراد آپ کا فہم قرآن ہے بس. بالکل. تو یہ انکار حدیث ہے، سیدھی سی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جی جناب آپ بات کریں. خود ساختہ اصول اور ضوابط ہیں، اور اپنے فہم کو قرآن کا فہم بنا کے اس کے مطابق حدیثوں کو ریجیکٹ کر دینا کہ میرے فہم میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس وجہ سے یہ حدیث مجھے صحیح نہیں لگتی، یعنی کیونکہ میرا ذہن نہیں مانتا. اب وہ ذہن کیوں نہیں مانتا؟ وہ کسی بھی دور میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں معاشرتی انفلوئنسز بھی ہو سکتے ہیں، سوشل انفلوئنس، سوشل کنڈیشننگ جس کو ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دور میں ایک واقعہ
یا ایک امر جو ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو کیونکہ وہ حدیث میں پایا جاتا ہے تو آپ کہیں گے کیونکہ میری عقل میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو حدیث ہی غلط ہے. یعنی تم حدیث کا انکار کر دو اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے، جو لمیٹڈ ہے، جو کنڈیشنڈ ہے، جس کے اوپر بہت سارے اثرات ہیں. تو غامدی صاحب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں کہ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق، جس کو انہوں نے قرآن بنا لیا، قرآن کا فہم بنا کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حدیثوں کو پرکھنا کہ یہ حدیث کیونکہ میرے فہم کے مطابق صحیح ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں صحیح لگتی بھائی وہ ظنی ہے، اس کو چھوڑ دو. تو یہ شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رد کا ایشو نہیں ہے. رد سے مراد کہ آپ اصول حدیث کے جو ضوابط ہیں ان کو استعمال کر کے، بحث کر کے، ریسرچ کر کے ایک حدیث کو، اس کے بارے میں کوئی اس کی کمزوری ظاہر کر کے کہیں کہ جی یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ اس میں یہ کمزوریاں ہیں، اس کی سند میں یہ کمزوری ہے، اس کے متن میں یہ کمزوری ہے. وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ سیدھا سیدھا انکار کا ہے کہ یہ مواخذ دین ہے ہی نہیں ہے، اس کو ہم دین مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے. بات ختم. یہ رستہ جدا ہو گیا، امت مسلمہ سے رستہ بالکل جدا ہو گیا. اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے نا تو پوری امت مسلمہ کا ایک اصول اور ضابطہ چلا آ رہا ہے حدیث کے اوپر، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے تمام لوگ وہ بحث کرتے ہیں. اب بہت لمبی بات ہو جائے گی تو یہیں پہ انشاءاللہ اس کو مختصر کرتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب سر ایک بات کی آپ تصحیح کر دیں اگر اس میں غلط سمجھ رہا ہوں تو، تاکہ آپ کی موجودگی میں اس کی تصحیح ہو جائے. اب دیکھیں غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نزول مسیح علیہ السلام کا قرآن میں کوئی ادنا اشارہ بھی موجود نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہے جی میزان میں. اس کے بالمقابل ابو ہریرہ کھڑے ہیں، عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ زخرف میں اشارہ موجود ہے، سورہ نساء میں اشارہ. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اگر قرآن میں اشارہ ہی نہیں ہے تو صحابہ کو کیوں اشارے مل رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں ایک تو وہ مسئلہ ہے، ایک ان کے اپنے استاد ہیں جن کا ابھی ہم نے دیکھ لیا، استاد امام کیا قرآن میں ان کو اشارہ مل گیا قرآن میں، ان کو سمجھ آ گئی قرآن سے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے ان کی زندہ حیات اٹھا لیے گئے. ہاں. اب دیکھیں مسئلہ یہ قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن کی اگر آپ لغت کو بھی دیکھ لیں جہاں پہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہاں پر اب موت ہی کا جو ضمیر ہے وہ یا تو مرنے والے کی طرف ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. قرآن کے سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. یعنی یہ کہنا چلے ٹھیک ہے، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ دو معنی جو ہے وہ نکلتے ہیں سائڈ سے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ وہ مرنے والے کی طرف اشارہ ہے، جو مرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کتابی کی طرف، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. یہ بات کہہ دینا کہ اشارہ ہی نہیں ہے، نہیں اشارہ نہیں، وہ کہتے ہیں ادنا درجے کا اشارہ بھی نہیں ہے، ادنا بھی نہیں ہے. اب یہ کہاں سے آنےسٹی ہے؟ یہ آپ شیخ آپ اس پہ اپنا موقف دیجیے. یعنی اس نہیں اصل میں تو دیکھیں نا، ایک آپ کہہ لیں کہ جی ایک تعلی ہے بس کہ جی بس میں نے کہہ دیا تو بس آپ مان لیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اہل زبان تھے. قرآن نے ایک بات کہی ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. تو یہ کون تھے جن کو کہا گیا تم سمجھو؟ یہ صحابہ تھے. تو صحابہ کی عربی میں قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے. تو اب صحابہ ہی نہیں سمجھ پائے قرآن کا مفہوم کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، تو 1400 سال بعد ایک شخص آ کے یہ دعویٰ کرے جس کی زبان بھی عربی نہیں ہے، مدر ٹنگ بھی عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اجمی ہے، مطلب عربوں کے نزدیک گونگا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی صورتحال ہے. تو وہ یہ کہے کہ جی نہیں اب اس سے تو یہ مراد ہے. تو یہ بالکل میرے خیال میں بیس لیس بنیاد ہے. صحابہ کی جو لغوی تفسیر ہوتی ہے نا، جو وہ لغت کو متعین کرتے ہیں، اور عموماً ان کی تفسیر لغوی تفسیر ہی ہوتی ہے، یعنی لفظ کا معنی متعین کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، بائنڈنگ ہے، کیونکہ وہ اہل لغت تھے، ان کی زبان میں نازل تھی اور وہ زبان کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، جاننے والے تھے. تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ جو تفسیر ہے، وہ جو آپ نے کہا ہے بالکل واضح ہے، وہ باقاعدہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر. بالکل. اور سورہ زخرف کی آیت کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کی معصور تفسیر موجود ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. ہاں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا مدثر بھائی، آپ اگر کوئی کامنٹ، کوئی کویسچن ہو تاکہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر ایک ہمارے پاس اور مہمان موجود ہیں جی بالکل. امتیاز بس چھوٹی سی بات ایڈ کر کے میں پھر اجازت چاہوں گا. یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا غامدی صاحب کے کلپ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ دین جو ہے نا وہ ہمارا وہ کسی راوی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ بات جب میں نے سنی تھی نا، میرے ذہن میں اس وقت بات آئی کہ غامدی صاحب نے خود لکھا ہے قرآن پاک اس میں میزان میں کہ جو ہمارے پاس موجودہ قرات ہے
وہ امام حفص کی روایت ہے, روایت حفص اسے کہا جاتا ہے. تو دیکھا جائے تو وہ بھی تو راوی ہی ہمیں پہنچا رہا ہے نا. تو آپ صحیح ہے. اس طرح جذباتی جملے کہہ کے لوگوں کو تو آپ مطمئن کر لیتے ہیں, لیکن حقیقی طور پہ دیکھا جائے پھر وہ آپ خود پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. تو بس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ آپ سب کا, میں اجازت چاہوں گا. جی ویلکم, جزاک اللہ خیر. اچھا اپنا صرف ایک اپنا ڈاکٹر صاحب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو قرآن میزان ہے, پھر ان کی کتاب کا نام میزان کیسے ہو گیا, غامدی صاحب کی کتاب کا نام؟ بس وہ اس کو میزان بنانا چاہ رہے تھے نا باقی تمام افکار کے لیے. اچھا جی, انشاءاللہ ہمارے آخری مہمان جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز صاحب. جناب السلام علیکم پرویز بھائی. پرویز بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے, اگر کائنڈلی آپ اس کو میوٹ کر لیں. آواز نہیں آ رہی. پرویز بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے, یہاں پہ کنیکٹڈ نہیں ہے, آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. جی آپ کا مائک میوٹ شو ہو رہا ہے, مائک آپ کا ہو سکتا ہے چل رہا ہو لیکن وہ میوٹ شو ہو رہا ہے. آپ انشاءاللہ اس کو, جی چلے, ان کے مائک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا ہم انشاءاللہ نا ویری کوئک ایک کامنٹ لے لیتے ہیں سلطان صاحب سے بھی, اس کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. سلطان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آج میرے 3 فیوریٹ اسکالرز ہیں, آئی لو آل دا 3. تو میں ایک بات کہوں گا, ایک ہی اسکالر ہے, باقی ویسے ہی بیٹھے ہوئے. نہیں میرے لیے تو تینوں ہے, میرے لیے تو تینوں ہے. یہ میں ایک ہی بات کہوں گا, قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم ایک کانسٹیٹیوشن کی طرف لیتے ہیں, ایک اس نظام کو لیتے جو ایک انسانیت کو, لوگوں کو اور ایک انڈیویجول کو گورن کرتی ہے, ڈوز اینڈ ناٹ ڈوز, آپ کی سوشل, آپ کی پولیٹیکل, آپ کی ادر انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز کو گورن کرتی ہے, رول کرتی ہے. تو قانون کے حساب سے, چونکہ آئی بلانگ ٹو دا لا آف فیکلٹی, قانون کے حساب سے اس کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے 3 کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک جنرل کلازز ایکٹ, نمبر 2 جورسپروڈنس, نمبر 3 انٹرپریٹیشن آف دا اسٹیچوٹس. اسی طرح اگر ہم قرآن مجید, فرقان مجید کو لیں گے نا, تو ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے سنت, فقہ اور حدیث, ان تینوں کو سہارا لے کر اس کی ریئل انٹرپریٹیشن کو سمجھنا پڑے گا. گاندھی صاحب نے شاید یہ جو دنیا کا جو علم ہے اپنے محدود انداز سے دیکھا ہے, لیکن واقعی طور پر دنیا میں کس طرح سے ایک علم, ایک سائنس کو اور ایک اس کتاب کو سمجھا جاتا ہے, اس پہ ان کی نظر نہیں گئی ہے. if I'm incorrect, you can correct me. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے جو سلطان بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ خود پیشے کے اعتبار سے یہ ان کا لا کی فیلڈ ہے, یہ جج ہیں جی, اور انڈیا کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو میں ان کو جانتا ہوں, ان سے بات ہوئی ہے میری. اچھا صحیح, چلیں ٹھیک ہو گیا. تو عدنان بھائی سے کم تاروں پہ, عدنان بھائی I love you and I love your speech, I love the way you talk, I love the way you make your words to travel to someone's heart and mind. وہ ہمارے یہ زبیر صاحب بھی, اور امتیاز تو جگر ہے, زبیر صاحب کا تو میں بڑا فین ہوں, کوئی بھی ان کا میں ویڈیو چھوڑتا نہیں جس سے میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. سو فرام مائی سائڈ کہ جو میں نے بات کہی ہے, گاندھی صاحب یہاں پر ایک جگہ فیل ہو رہے ہیں کہ اگر کوئی کتاب جو آپ کو نظام دیتی ہے, آپ کو سسٹم آف لائف دیتی ہے, تو اس کے سمجھنے کے لیے خالی وہ کتاب ہی نہیں ضرورت پڑتی ہے, تو اس کے ساتھ کمپلیمنٹری اینڈ سپلیمنٹریز بکس ہوتی ہے, ان کو سمجھنے کے لیے, اصل انٹرپریٹیشن کو سمجھنے کے لیے, اصل بٹوین دا لائن سمجھنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ اور ان کو ریلائی کرنا ضروری ہے. دس از آل واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. جی سلطان بھائی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ آگے بھی آپ آتے رہیے گا, آپ کے آنے سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. عدنان بھائی آپ اپنی محبت کا کوئی رسپانس سلطان بھائی کو دینا چاہیں تو. جی میں کیا کہہ سکتا ہوں, بس اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی اعلیٰ ظرفی اور دعا میں یاد رکھیں ہمیں. ہم طالب علم ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو خوش رکھے اور آپ کے جو مقاصد ہیں ان میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. یہاں پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ملے, ہر جگہ ہر فیلڈ میں ملے, اور دین اسلام کی خدمت ایسی ہو, اور آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے نا دل بھی کھلے, دماغ بھی کھلے, اور یہ خدمت جاری رہے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امتیاز بھائی اختتام کی طرف چلتے ہیں. شیخ صاحب جی بالکل, اصل میں یہ پرویز بھائی دوبارہ جو کہ وہ شاید مائک بھائی ابھی نا, چونکہ ہمارے پاس ٹائم تو شارٹ ہے, لیکن آپ بات تھوڑی کچھ کر لیں. یہ جو بات ہو رہی تھی نا, میں سن رہا تھا, یہ جو بات کرتے ہیں نا ایران کی, یہی بات پرویز بھی کرتا تھا. ایگزیکٹلی جو باتیں مولانا صاحب نے کی نا حضرت نے, میں وہ پرویز کی کیسٹیں کوئی 10-12 سال سنی ہوئی ہیں, وہ تقریباً وہ یہی باتیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حدیث کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیا ہی نہیں, انہوں نے کہا ہی نہیں. یہ سر سید پرویز
غامدی یہ مرزا انجینئر یہ سب ایک چیز ہے، بس ان کا طریقہ واردات علیحدہ علیحدہ ہے. یہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، اور پرویز نے یہ اپنی طرف سے ثابت کیا ہے کہ ایرانی پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے حدیثیں چھاپی ہیں تاکہ اپنا مذہب اس میں اسلام میں لے آئیں. یہ وہ ثابت کرتا ہے، اور یہ بھی پارس کی طرف ہی جاتا ہے. بس ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ پھر دوبارہ اپنی بات ہوگی. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احمد بھائی چونکہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شروع سے موجود ہیں، اگر آپ کا کوئی کویسچن ڈاکٹر صاحب سے جی میں انشاءاللہ ایک دو باتیں رکھتا ہوں تاکہ جب حافظ صاحب اپنے کنکلوژن دے رہے ہو تو آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا ایڈریس کر دیں. ایک چیز تو میں انشاءاللہ بڑی کوئکلی یہ شو کر دوں کہ کچھ بھائیوں ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جو حافظ صاحب نے چیزیں شو کی ہیں تو وہ ان تک کیسے پہنچ سکتی ہیں. تو حافظ صاحب کی اپنی ویب سائٹ بھی موجود ہے drhafizmohammed.com کے، اور پھر ان کا یوٹیوب چینل بھی موجود ہے، وہ بھی ہم نے لنک میں دیا ہے. اور ان کی ایک کتاب ہے فکر غامدی، ایک تحقیقی اور تجزیاتی مطالعہ. یہ بھی میرے خیال سے پاکستان میں مختلف مکتوبات سے دستیاب ہے. حافظ صاحب آپ کو اس پہ مطلب زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرے خیال سے پی ڈی ایف بھی موجود ہے ان کی ویب سائٹ پہ، اگر کوئی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر پڑھنا چاہے. دوسری بات، حافظ صاحب آپ نے ایک اپنی بات میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ بات ضرور ہوگی کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی اور آپ غامدی صاحب کی بات کو غلط پیش کر رہے ہیں. تو یہ اسٹرا مین ہمارے پاس غامدی صاحب کی طرف سے آئے اور انہوں نے کمنٹ رکھ دیا ہے، تو آپ کی پیشن گوئی بالکل سدا ثابت ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یو جسٹ اسٹرا میننگ غامدی صاحب نتھنگ ایلس. تو اس پہ آپ کو مبارکباد ہو کہ ایک پیشن گوئی بھی آپ کی صحیح ثابت ہوئی ہے ہمارے پروگرام میں. اور انشاءاللہ کیونکہ آپ نے یہاں پہ احاد حدیث اور متواتر کے بھی تھوڑا سا تذکر کیا تھا، تو آپ اپنے اختتامی کلمات پر اس پہ اگر تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ طالب علم ہیں، کچھ مسلمان ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تھوڑی سی آسان الفاظ میں اگر آپ اس کو بالکل ہی ڈم ڈاؤن کر کے تو سمجھا سکیں مختصر طور پہ اگر کر سکیں تو انشاءاللہ. اور آپ کے آنے کا بہت بہت ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، میں شکر گزار ہوں. پر تو انشاءاللہ سلطان بھائی نے سب سے پیار کا اظہار کیا، مجھے لیفٹ آؤٹ کیا تو صحیح ہے، لیکن کوئی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ آنے کا، اور ہم تہ دل سے آپ کی ایکسپرٹیز کا اور آپ کی آنے کا ہمارے پہ یہ رحمت فرمانے کا تہ دل سے شکر گزار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ انشاءاللہ آپ اس کو کنکلوڈ کیجیے گا. عدنان بھائی آپ کا کوئی جی احمد بھائی، ہم ایک دوسرے کا ذل اور بروز ہیں. جب ہمارے بارے میں محبت کا اظہار ہو تو سمجھے ہو گیا آپ کے لیے بھی، ٹھیک ہے. ہم سارے ذلی بروزی، احمد، عدنان، امتیاز، ڈاکٹر زبیر سب ایک دوسرے میرے خیال میں آپ کنکلوڈ کر دیں. اب ماشاءاللہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، تو آپ کر دیں، بس آخری اختتامی کلمات کہہ دیں، بس کافی ہے میرے خیال میں. اچھا عدنان بھائی انشاءاللہ اوور ٹو یو. جی ڈاکٹر صاحب. جی بس میں بھی میں یہی کہہ رہا کہوں ہوں گا، 3 گھنٹے 20 منٹ ہو گئے. جی اور اس میں بول کے بندہ تھک بھی جاتا ہے. اصل ڈاکٹر صاحب پتا کیا، عدنان بھائی کا ہمارا اس لیے اسٹیمنا امپروو ہو گیا، ہم تو 12 گھنٹے لگاتار بولتے رہے ہیں، 12 گھنٹے ون گو میں. یہ تو آپ کی بڑی ہمت ہے. شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ کافی تجربہ کار ہیں اور کافی سٹریمز کر چکے ہیں اور اتنے لانگ لیکچرز کیے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اتنی لمبی چوڑی کتابیں. تو شیخ صاحب کی ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ماشاءاللہ ہر موضوع پہ، یعنی بہت سارے انٹرسٹنگ موضوعات پہ شیخ صاحب کی کتابیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ تشریف لائے، اس موضوع پہ بہت اہم موضوع ہے. ہمارے پاکستان اور ہندوستان کا جو اردو اسپیکنگ طبقہ ہے ان میں یہ ٹاپک بہت پریسنگ ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور آج اس پر انشاءاللہ امید ہے کہ سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے. جیسے جیسے یہ سٹریمز آئیں گی لوگوں میں انشاءاللہ اس کی خبر بھی پہنچے گی اور لوگ ہمیں جوائن کریں گے اور وہ ہماری بات کو سنیں گے. امید ہے کہ الیاس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ غامدی صاحب کی تو طبیعت ناساز رہتی ہے، سننے میں آیا. اللہ سے امید ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور ہماری امید، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائیں. تو ہم یہی چاہیں گے کہ حسن الیاس صاحب اگر فارغ ہیں تو وہ بھی جوائن کریں. تو بس اتنے ہی اختتامی کلمات کہیں گے. باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو، ہماری جو کاوشیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں اور قبول فرمائیں، اور جو ہماری خطائیں اللہ ان کو معاف کر دیں. اور اگر کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہی ہے کہ پیغام پہنچ جائے جس کو ہم حق اور سچ سمجھتے ہیں. جی امتیاز بھائی اوور ٹو یو. افسر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ میں کنکلوڈ کر دوں؟ نہیں بس ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ میری طرف سے تو جی. اچھا، سب سے پہلے تو جس طرح عدنان بھائی نے ذکر کیا، ہم بہت شکر گزار ڈاکٹر صاحب کے، کیونکہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا.
تو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے پاس اور عدنان بھائی کے پاس بھی یہ تقریباً مڈ نائٹ ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے. بس میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے لائیو بیٹھ کے ایک درخواست کرنی ہے تاکہ آپ اس پہ لائیو تھوڑا سے ہم آپ کو نا ایک اخلاقی طور پہ پابند کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا نا ایک آغاز اس مکالمے کا ہے, اور انشاءاللہ اس کی جب یہ بات لوگوں تک پہنچے گی, کیونکہ اس پلیٹ فارم سے ہم صرف پہلے کر رہے تھے کام قادیانیت کے حوالے سے اس طرح کہہ لیں, تو لیکن ڈاکٹر صاحب یہ موضوع بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض دفعہ نا خوشنمائی کے پردے میں جو باتیں لپٹی ہوئی ہیں نا, ان کی جو ڈیپ امپلیکیشنز ہیں وہ براہ راست انسان کو ایمان سے محروم کر رہی ہیں. ہم نے اس کی کئی مثالیں ذکر کی ہیں کہ غامدی صاحب کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل سب مثانی کی تفسیر کرتے ہوئے, اور کبھی وہ اپنے لیے تو وہ حق تسلیم کر لیتے کہ قرآن کی تحدید بھی کرتے ہیں, تخصیص بھی کرتے ہیں اور تعیین بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کو حق نہیں دینے کا تیار ہوتے, وہ کہتے ہیں ان کو حق ہے ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت اہم چیزیں ہیں, اور میں آپ کو بالکل یہ خدا کو گواہ بنا کے آپ سب اس بات سے واقف میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو صرف نہ اس خوشنمائی کے باعث یہ سمجھتا ہے کہ یہ نیریٹو کوئی جاندار نیریٹو ہے, حالانکہ جیسے آپ نے بار بار ذکر کیا کہ وہ کسی فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوا نہیں ہے. دیکھیں جس کے ہم نے دو مثالیں ہم اس کو کر کے بات کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ ایک تو بات یہ کہنا کہ حدیث رسول دین کا ماخذ ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود اپنے بارے میں یہ امید رکھنا کہ وہ منکر حدیث نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں ان کا یہ کہنا جی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, حالانکہ اپنے فہم قرآن میں وہ اپنے استاذ امام کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. یعنی ایک طرف ان کا یہ موقف ہے قرآن کے صرف ایک معنی ہے جس تک بندہ پہنچ جاتا ہے الٹیمیٹلی, یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے اپنے استاذ امام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, نہ پردے کے وسائل وہاں تک پہنچ جہاں تک یہ خود پہنچے ہیں, اور نہ عیسیٰ اسلام کے حیات میں وہاں تک جہاں تک یہ پہنچے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اختلاف, یہ اصل نقطہ ہے جو ہم سب لوگوں کو سوچنا ہے جی, کہ جب اختلاف واقع ہو گیا, فہم کا جب اختلاف آ گیا, حتیٰ کہ غامدی صاحب نے خود اختلاف کر دیا اپنے اساتذہ سے, تو غامدی صاحب کا فہم کیوں مقدم ہوگا؟ یعنی پھر کس کا فہم لیا جائے گا؟ صرف یہ کہہ دینا کہ قرآن کو حکم بنا لو, قرآن کو میزان بنا لو, قرآن تو متن ہے, الفاظ ہیں, اس کی کوئی تشریح کرے گا, تو کس کی تشریح اور تفسیر معتبر ہے؟ اصل سوال یہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ غامدی صاحب کے جو مطلب جو ان کے معتقدین ہیں, جو ان کے مداح ہیں, وہ بھی اس نقطے پہ سوچیں کہ اگر غامدی صاحب کے اس سارے نظریے کو لیا جائے تو آج کے دن تک کسی کو نہیں پتا کہ دین کیا ہے, کیونکہ قرآن پاک کی آیات کے معنی تو آج تک ہم طے ہی نہیں کر سکے. جو ہم نے طے کیے 14 صدیوں میں, اس کی نفی غامدی صاحب نے کر دی, اور غامدی صاحب کی نفی ان کے اساتذہ نے کی ہوئی ہے, اور آنے والے دور ان کے اپنے لوگ کر دیں گے. تو جب قرآن ہمارے پاس بنیادی سورس تھا اور اس کے معنی کا تعین ہی نہیں ہو سکتا, نہ ہو سکا, تو بتائیں پھر دین ہمارے پاس پیچھے کیا رہ گیا؟ تو خدا کے لیے اس کو جذباتیات سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچیں. یہ مسئلہ آپ کے ہمارے ایمان کا ہے. ڈاکٹر صاحب, عدنان بھائی, میں یا ہماری ٹیم ہے, کوئی آدمی بھی, یا ہمارے علماء جتنے لوگ بھی بات پہ کر رہے ہیں, کسی کو غامدی صاحب سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ وہی ہے جو غامدی صاحب کا ہے کہ بھئی آخرت بہت بڑا مسئلہ ہے, آخرت کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے. اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں نے بہت ساری کچھ کلپ انشاءاللہ ہم نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو غامدی صاحب کی طرف سے آج ہم نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کے کیا جوابات دیے گئے. انشاءاللہ اگر تو ان کی طرف سے کوئی صاحب تشریف لاتے ہیں, انشاءاللہ ان کو دعوت ہے, دوبارہ دعوت حسن صاحب کو اور ان کے نمائندہ لوگوں کو, وہ آئیں, ہم ان سے براہ راست بات کریں گے, انشاءاللہ ان کو پورا موقع ملے گا. اور اگر وہ نہیں بھی آتے تب بھی کم از کم ان کے جوابات تو ڈاکیومنٹڈ ہیں, موجود ہیں, انشاءاللہ ان کو سامنے پھر لے کے آئیں گے, اس پہ ہم تبصرہ کریں گے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اخلاص عطا فرمائیں, اور اس سارے کام کا اللہ تعالیٰ وہ نتیجہ برآمد فرمائیں جو اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے اور جو اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے, کیونکہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل وہ جو اللہ چاہتے ہیں. ونس اگین جی, سب سننے والوں کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی تعداد آپ کو اس ٹائم ٹک ٹاک پہ لائیو سن رہی تھی, لیکن وقت کی کمی تھی, ہم ان سے انٹیکٹ نہیں آج ہو سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوں گے. ان سب سے آپ کے بیاہ پہ انشاءاللہ میں کرتا ہوں معذرت. اور ونس اگین آپ کا شکریہ, عدنان بھائی آپ کا شکریہ, اور ہمیشہ کی طرح احمد بھائی آپ کا شکریہ, اور سب دیکھنے والوں کا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ, بہت شکریہ. السلام.